مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی آخر الزماں تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سبب وجود کائنات ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات عملی طور پہ بھی معراج کے موقع پہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء جو سابقہ گزر چکے تھے ان سب کو جمع فرمایا۔ جبرائیل امین بھی آئے بہت سے فرشتوں کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اللہ کے حکم سے نماز ادا کروائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اور تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا ہے کہ آپ نے تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی موجود ہیں، اور تمام انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور تمام انبیاء جتنے مبعوث کیے گئے سب کے سب موجود ہیں، کوئی بھی پیغمبر غیر موجود وہاں پہ نہیں، سب کے سب موجود ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مصلی امامت پہ کھڑا کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ ان کا مرتبہ و مقام میں نے سب سے زیادہ رکھا ہے، اور میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام سب سے بلند و بالا ہے، بہت زیادہ بلند ہے، اتنا زیادہ بلند ہے کہ آپ سے بلند صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو پہلی وحی بھی علم کے متعلق ہی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جو بھیجی وہ علم کے متعلق تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ علم ہے کیا؟ علم وہ ہے جو اللہ کی معرفت دیتا ہے، علم وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتا ہے، علم وہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کی معرفت جسے ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ کتنا علم فرض ہے جس سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان لے اور اللہ کے حکموں کو سمجھ سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پہ ضروری ہے۔ اگر اتنا علم کسی نے حاصل نہیں کیا تو وہ پھر اس فرض کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اللہ کی معرفت علم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ علم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو علم ہے یہ ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں وہ فنون ہیں۔ فنون میں کمال وہ حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، مختلف فنون کے ذریعے
لوگ مختلف شعبہائے زندگی میں ترقی حاصل کرتے ہیں، لیکن اصل علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس لیے کہ یہ علوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور ان کی معرفت دیتے ہیں، ان کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور جسے دین کی سمجھ مل گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی کامیابی والی ہے، اور جو دین سے محروم رہا تو وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہے اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں رکھیں تو علم کی سمجھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، علم حاصل کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں علم دین کو خاص طور پہ شامل فرمائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، علم دین کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ لوگوں کا رجحان دینی علوم سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں، جو فرض علم ہے وہ بھی نہیں آتا، جو بنیادی چند ایک صورتیں ہیں وہ بھی معلوم نہیں، ان کو بھی پڑھنا اگر پڑھ جائے تو غلط پڑھتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ کم از کم قرآن انہیں پڑھائیں، اور اگر قرآن کا مطلب اور معانی بھی سمجھ لیں تو وہ تو نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین کا شوق و ذوق بھی دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔